صاحب تھینک یو جناب اسپیکر. یہ اہم ریزولوشن ہے، میں سمجھتا ہوں، جو آج لا منسٹر صاحب نے موو کی ہے، اور ہر سال 5 اگست کو یہ ریزولوشن اسی اسمبلی میں آتی ہے. ہم بات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. سر، کشمیر کا جو ایشو ہے، جیسے دنیا کے بہت سی جہاں پہ بھی آئرنی ہے، جہاں پہ بھی جو آمرانہ قوتوں نے جمہوری اور آئینی اختیارات اور انسانی ہیومن رائٹس کے جو ان کے ایشوز ہیں وہ برپا کیے ہیں دنیا کے، ان میں میں سمجھتا ہوں کشمیر بھی ایک بہت پرانا ایشو ہے. اقبال صاحب نے تو 1930 میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تو سوچیں گے کہ بھئی علامہ اقبال نے 1930 میں یہ کیوں کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مظلوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. تو اس وقت کیا ہوا تھا کشمیر میں کہ اقبال نے اس وقت 30s میں جو ہے یہ بات کہی. جناب اسپیکر، کشمیر کا تھوڑا سا لائٹ پس منظر، میں یہاں پہ بیٹھا تھا، I was just recalling کہ میں نے جو آج تک پڑھا ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑی جو ریسنٹ ہسٹری میں جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 1846 میں جب رنجیت سنگھ کے 1839 میں وفات کے بعد جو ان کی سکھ امپائر تھی وہ کمزور ہوئی، انگریزوں کے سامنے اس کی شکست ہوئی سکھ امپائر کی. پھر اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے کشمیر جو ہے وہ سیل کیا، جس کا کوئی صریحاً تعلق نہیں تھا وہاں کی عوام سے، وہاں کے لوگوں سے، میجارٹی پاپولیشن سے. اسی لیے اقبال صاحب نے اس کو کہا کہ آج وہ کشمیر ہے مظلوم و محکوم و فقیر، کہ وہ 70 لاکھ نانک شاہی روپیز میں مہاراجہ گلاب سنگھ کو یہ سونپ دیا گیا. موسٹ ان پاپولر ڈیسیشن آف ایٹ دیٹ ٹائم، کہ اس میں لوگوں کی رائے شامل نہیں تھی. سکھ کمزور ہو چکے تھے، انگریزوں کے ہاتھوں ڈیل ہوئی اور انہوں نے اپنا پپٹ جو ہے وہ گلاب سنگھ کی شکل میں کشمیر پہ بٹھایا. جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کشمیر 100 سال کے بعد ایک وہاں پہ پرنسلی اسٹیٹس، کوئی 552 پرنسلی اسٹیٹس تھیں ہندوستان میں. جب بٹوارا ہو رہا تھا، پارٹیشن ہو رہی تھی، تو اس وقت چوائسز تھیں اور ایک پرنسپل سیٹ کیے گئے کہ جہاں پہ اکثریتی جو علاقے ہیں جس کی پاپولیشن ہے اس کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ علاقہ کرے. 3 اسٹیٹس تھیں، جوناگڑھ، حیدرآباد دکن اور آپ کا کشمیر. اب اس کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. کیس یہ تھا کہ کشمیر میں مسلمان اکثریت میں تھے، باقی 2 ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، مگر وہاں کے جو پرنس تھے، جو راجہ تھے، وہ مسلمان تھے، اور کشمیر کا جو تھا وہ ہندو تھا. ہری سنگھ، اسی گلاب سنگھ نے جس نے پرچیز کیا تھا، اس کا پوتا وہ بیٹھا تھا. جس طرح وہ پپٹ تھا اس طرح یہی پپٹ تھا. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جو وہاں پہ راجہ تھے جوناگڑھ کے اور اپنے حیدرآباد کے، وہاں پہ پاپولیشن میجارٹی میں ہندوز کی تھی، تو ان کے پرنسلی اسٹیٹس پہ اس کے ڈیسیشن کو آنر کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کو مانا بھی گیا کہ میجارٹی جو ہے وہ ہندو تھی. مگر کشمیر کا کیس ڈیفرنٹ تھا. کشمیر کے لوگ ایک طرف تھے اور اس کا جو بیٹھا ہوا جو ہری سنگھ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الحاق کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. اسی بنیاد پہ 1948 کی وار ہوئی. پاکستانی فورسز ان کی سپورٹ کے لیے گئے وہاں پہ، کیونکہ زبردستی انڈین فورسز گھس کے آئے، انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا. UN میں گئے، اور UN میں آج تک میرے خیال میں ابھی کاؤنٹ کر رہا تھا کہ میرے خیال میں کوئی 30 سے زیادہ ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز سے پاس ہو چکی ہیں. اچھا، مزے والی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نہیں گیا تھا پہلے، کشمیری نہیں گئے تھے. نہرو خود گیا تھا، انڈیا گیا تھا وہاں پہ، اور وہ اس لیے گیا کہ وہ پاکستانی گھس کے آئے، اس کا آپ ریزالو کریں. تو UN ڈیسائیڈڈ کہ آپ پلیبیسائٹ کروائیں، جو ان کا رائٹ تھا، رائے شماری ہو کہ وہ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں. 3 آپشن تھے کہ وہ آزادی کشمیر کی،
رائے شماری میں ان کی اپنی جو ان کی خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جائے. سیکنڈلی یہ تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ علاقہ کرے. تھرڈ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جائے. تو ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ یو این ریزولوشن کی جو ریزولوشن کی روح ہے اس کے تناظر میں پلیبیسائٹ کا رائٹ دیا جائے کہ وہ کشمیر کے لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں. انڈیا نوز اٹ کہ کشمیر کے لوگ وہ انڈیا کے ساتھ بہرحال نہیں رہنا چاہتے. اس کی فرسٹ چوائس ہو سکتا ہے اس کی آزادی ہے, اور سیکنڈ چوائس وہ پاکستان کے ساتھ بھی علاقہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس ایشو کو جو ریز کیا میں سمجھتا ہوں اقبال صاحب کے بعد, آپ اندازہ کریں لیڈرشپ کا. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب میں نے اس کی لائف پڑھی, میموائرز پڑھے, اسٹینلی والپورٹ سے لے کے پیلو مودی جو ان کے ساتھ پڑھتا تھا اس وقت کیتھیڈرل اسکول بامبے میں 26 اپریل 1943. بھٹو صاحب ایک 15 سال کا بچہ جو کیتھیڈرل اسکول بامبے میں پڑھ رہا ہے, ہی روٹ اے لیٹر ٹو جناح صاحب کہ آپ کے دو جو چیف منسٹر ہیں, ایک شیخ محمد عبداللہ کشمیر والا اور دوسرا خان صاحب جو تھا کے پی والا, وہ اس وقت کشمیر میں جو انریسٹ کریٹ ہوئی اس انریسٹ میں وہ کانگریس میں انڈیا کی سپورٹ کرنے بیٹھ گئے. دس از دا پارٹ آف ہسٹری. کوئی جا سکتا ہے, وہ لیٹر پڑھ سکتا ہے. بھٹو صاحب نے 15 سال کی عمر میں کیتھیڈرل بامبے میں پڑھ رہا ہے, پیلو مودی اس کے ساتھ ہے, اس نے بھی اپنے میموائرز پہ لکھا ہے, وہ لیٹر کی کاپی بھی موجود ہے, اس نے خط لکھا. اس کے بعد پاکستان ڈیفینیٹلی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا, ان کا رائٹ ہے, وہ آج تک بھی کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. کشمیر تو ویسے اگر کلیم کیا جائے جناب اسپیکر, میں چھوٹا سا تاریخ کا شاگرد ہوں, اگر ہو کشمیر وادی سندھ کا حصہ رہا ہے کیونکہ وادی سندھ کے جو دریا ہیں وہ کشمیر سے گزرتے ہیں, اور سب سے بڑی انڈس ویلی سیولائزیشن کی جو سائٹ ہے مندا, پہلی سائٹ جو اوپر سے سٹارٹ جو ہوتی ہے وہ کشمیر میں ہے. یہ تو بعد میں آتے ہیں نا, ٹیکسلا, ہڑاپا, موہنجو، پہلی سائٹ وہاں پہ ہے. اور یہ وادی سندھ میں اس وقت جو ایمپرر تھا چچ, ہی مائگریٹڈ فرام کشمیر, وہ کشمیر کا تھا چچ برہمن, who ruled the subcontinent. Kashmir was part of that. انڈیا کا کبھی حصہ نہیں رہا ہے. انڈیا is derived from Indus. اگر ہسٹوریکل کلیم کی بات کریں تو انڈیا کا کوئی کلیم کسی حوالے سے نہیں بنتا ہے کشمیر کے حوالے سے. اگر بنتا ہے تو آج کا اگر پاکستان وادی سندھ ہے تو دنیا کے آرکیولوجسٹ مانتے ہیں, ہسٹورین مانتے ہیں کہ وہی ہے. اگر ہے تو پھر وہ is a part of Kashmir is part of Indus Valley, اس کا حصہ ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکل میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا کلیم بنتا ہے. اب پیپلز پارٹی نے اس پہ پورا اسٹینس لیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لیا, بی بی نے اس پہ پورا لیا, بلاول صاحب نے اس کو لیا. ابھی جو انہوں نے جو ایڈونچر کیا انڈیا نے, جس کی رسوائی ہوئی, اس کا خود ہوم منسٹر پہلگام واقعے کا, اس کا چدمبرم صاحب جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ دس واز پلانٹڈ, کہ انہوں نے خود جو ہے وہ پلانٹ کر کے یہ انسیڈنٹ کروایا. اب مورلی جناب اسپیکر اگر دیکھا جائے, ہسٹوریکل, مورلی, کلچرلی, آئینی, ریلیجیسلی, تو انڈیا کا کشمیر میں رائٹ بنتا نہیں ہے, کسی بھی حوالے سے نہیں بنتا ہے. کیونکہ پلیبیسائٹ یو این کی ریزولوشن ہے, گئے آپ خود تھے, ہم تو نہیں گئے تھے, اس کا ڈیسیجن ہے, اس کو آپ اوبے کریں, آپ پلیبیسائٹ کروائیں. بے شک اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جائیں کشمیری. مگر میں یہ تناظر بتا رہا ہوں کہ 150 سال سے لے کے 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے, کوئی 170 سال ہو گئے ہیں, 80 سال, کہ یہ کشمیر جو ہے وہ مسلسل بھگتتا رہا ہے. مگر کشمیر بہت پیسفل رہا ہے. کشمیر تو ہسٹوریکلی جو پرانے اشوکا کے آپ ٹائمز میں آپ اس کشمیر کا تذکرہ پڑھیں, جتنے بھی مینوسکرپٹس ہیں اس حوالے سے, تو یہ اتنی خوبصورت لوگ اور وادی جو ہے وہ بھگت رہی ہے. یو این لٹرلی فیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں دنیا میں, یو این کا رول آپ دیکھ رہے ہو, غزہ سے لے کے, پیلسٹینین کیس سے لے کے, برما کے کیس سے لے کے, روانڈا کے کیس سے لے کے, سارے میں. تو یو این از اے نان اینٹیٹی, دو اٹ واز ایکسٹینشن آف لیگ آف نیشنز. جب یہ پسپائی ہوئی جو الائیڈ فورسز کی, واٹ ایور اگر کامیابی بھی ہوئی, میں تو پسپائی سمجھتا ہوں, اگر کامیابی بھی ہوئی 1918 کی وار کے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن بنائی, اسی کنٹینیوٹی میں اگین یہ بنانی کہ ایسی جو فیوٹائل قسم کی اور کمزور قسم کی باڈی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جو یو این میں خود اپنی ریزولوشنز پہ جو عمل نہ کرا سکے. اب فقط یہ نان گورنمنٹل
آرگنائزیشنز بنا کے اس کو سپورٹ کر کے اگر چلانا ہے UN کو تو UN چل رہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے جتنے بھی 56-57 کنٹریز ہیں ان کا فورمز جو OIC سے لے کے دوسرے آپ خود دیکھ رہے ہو اس کا جو حال ہے. مہاتیر مومن نے کشمیر کا جب ایشو ہوا 35A اور 370 کی ابولیشن جب ہوئی انڈین کانسٹیٹیوشن سے، تو وہاں پہ طیب اردوان اور مہاتیر مومن نے وہاں پہ اجلاس رکھا ملیشیا میں. ہمارے پرائم منسٹر خان صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے، اس وقت اس کو مدعو کیا گیا بٹ ہی ڈینائڈ، وہ نہیں گئے کیونکہ وہ اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے. یہاں پہ پتہ نہیں یہاں پہ نہیں کسی نے بات کی کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے، خود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے اگر مودی جیت کے آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہونے میں ہمیں مدد ملے گی. اس کے بعد وہ جیسے جیت کے آیا اس نے 370 اور 35A کو کانسٹیٹیوشن سے نکال دیا. اب ویژن کی یہ بات ہے، ویژن کی قیادت کی یہ بات ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اپنا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل، کلچرل اور سویلائزیشنل جو ہے وہ ہمارے ٹائز ہیں. اس لیے کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے حل کیا جائے اور UN کی ریزولوشن پہ عمل کیا جائے. تھینک یو.